अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है द सैटेनिक ओपनिंग सेरेमनी ऑफ 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। इस वीडियो में डिस्कस किया है वो हसीब शफकत ने किया है और चैनल का नाम हसी टीवी है। तो मज़ीद टाइम से के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उस पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम से के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। – 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर कैसे दुनिया के सामने बाल नामी शैतानी मुजस्मे की पूजा करवाई गई, जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसा इंकशाफ है जो कि आपकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि शैतान का आखिरी मोरा दज्जाल इस वक्त दुनिया में मौजूद है, मगर इस वक्त भी इसे दुनिया की नज़रों से छुपा कर रखा गया है। लेकिन ये बहुत जल्द अपना ये नकाब उतार कर दुनिया के सामने आने वाला है। और ये वही बाल नामी मुजस्मा है जिसे आज से तकरीबन 3000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने अपना खुदा मानकर इसे पूजना और इसे सजदा करना शुरू कर दिया था जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से मुलाकात करने के लिए गए और इन पर तौरात नाजिल हुई। ये सिर्फ 40 दिन का टाइम था, लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर से वापस लौटे तो इनकी कौम सोने का बछड़ा बनाकर और इसे खुदा कहकर इसकी पूजा कर रही थी, क्योंकि इस दौरान शैतान ने सामरी जादूगर की शक्ल में आकर इन लोगों को बकाया कि अपनी शक्ल का मुजस्मा बनवा कर इन लोगों को अपनी इबादत पर लगवा दिया। हालांकि इनके दरमियान अल्लाह के दो बरगजीदा पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और इनके भाई हारून अलैहिस्सलाम अभी मौजूद थे। और आज हज़ारों साल के बाद जब आखिरी ज़माना चल रहा है तो 2022 की कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर बराह रास्त इंसानों को इसी बीस्ट बाल या शैतान के मुजस्मे के सामने एक बार फिर से सजदा करवाया जा रहा है। और ये कोई एक दो लोग नहीं बल्कि 72 मुल्कों के लोग हैं, लेकिन लोग इसे अपनी आंखों के सामने देख कर भी गफलत की नींद सो रहे हैं। जो लोग कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में नहीं जानते, इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराता चलूं कि ये ओलंपिक के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट है जिसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए कि ये 1930 के अंदर पहली बार शुरू हुई, जिसके अंदर तकरीबन सभी ऐसे मुल्क शामिल होते हैं जो कि किसी ज़माने के अंदर ब्रिटिश एम्पायर के कब्जे में थे या इसकी कॉलोनी रह चुके हैं, लेकिन अब आज़ाद या खुद मुख्तार हैं। ये गेम्स हर 4 साल के बाद मुनक्किद की जाती हैं और इस बार इसके अंदर 72 कंट्रीज़ ने हिस्सा लिया। और इसकी ओपनिंग सेरेमनी को पूरा सैटेनिक रिचुअल यानी शैतान की पूजा करते हुए और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत दिखाकर इसे शुरू और ख़त्म किया गया। ये सब कुछ क्योंकि सिंबलिज्म की सूरत में था, लिहाजा इसे समझना आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है कि हम कितना क्रिटिकल टाइम में जी रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम बनी इसराइल को शुरू से ही शैतान ने गुमराह करके अपने इस मुजस्मे की इबादत करने की तरफ माइल किए रखा, जिसकी वजह से ये बार बार इस शिर्क के अंदर पढ़कर अल्लाह को छोड़ देते और इस शैतान के मुजस्मे की इबादत पर लग जाते। मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर गए तो इस वक्त शैतान ने अपनी इसी शक्ल बाल का मुजस्मा इनसे सोने का बनवा कर अपनी इबादत करवाई। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की सूरह अस-सफ़ात के अंदर इसी बाल मुजस्मे का जिक्र करते हुए इस बदबख्त कौम से शिकवा किया कि तुम सबसे बेहतर पैदा करने वाले अपने रब को छोड़कर इस बाल बुत को पूजते हो। और बिल्कुल यही वजह थी कि इस बाल की मोहब्बत बनी इसराइल के दिल से ख़त्म करने के लिए जब इस कौम के अंदर एक कत्ल हुआ तो कसास के बदले अल्लाह ने हुक्म दिया कि एक पीली बच्चिया को मंगवा कर इसकी कुर्बानी करो और इसकी दुम को इस लाश पर मारो तो वो जिंदा होकर अपने कातिल का नाम बताएगा। इस बछड़े की कुर्बानी सिर्फ इसलिए की गई ताकि बनी इसराइल कौम के दिल से इसकी मोहब्बत ख़त्म हो सके। लेकिन हज़ारों साल गुजरने के बावजूद ये बनी इसराइल की मोहब्बत आज भी कायम है, क्योंकि इस कौम का शैतान से कभी ताल्लुक टूटा ही नहीं, चाहे जितने मर्जी पैगंबर इस कौम के अंदर भेजे गए हों। लेकिन ये लोग इस पैगंबर और रसूल के गुजरने के बाद एक बार फिर से जादू, सूद और साजिशों में पढ़कर अल्लाह का दीन या तो बदल देते या इससे फिर जाते। बाइबल में इस बाल को मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहा जाता है, जो कि अपने हर एक गुलाम को जो कि शैतान को अपना खुदा मानता है और इसकी इबादत करता है, इस पर अपनी छाप यानी निशानी लगा देगा, जिसे मार्क ऑफ द बीस्ट भी कहते हैं। दूसरी मर्तबा हैकल सुलेमानी की तबाही के बाद बनी इसराइल दुनिया के अंदर भटक कर लावारिस हो गए और ज़्यादातर इंग्लैंड, आयरलैंड, जर्मनी और अमेरिका चले गए। और इस वक्त भी यहूदी फ्री मेसन्स का सबसे बड़ा घर यही बरतानिया मुल्क है, जहाँ पर इनकी सबसे बड़ी एलीट क्लास इस वक्त भी कबाला जादू से शैतान के साथ राब्ते में रहती है। और इस बार इसी जगह से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और दुनिया की एक नई शुरुआत का ऐलान इस कॉमनवेल्थ गेम के जरिए कर दिया गया है।
بائبل میں لوسیفر یعنی شیطان کو ایک فرشتہ بتایا گیا ہے، حالانکہ وہ جنوں میں سے تھا، جسے بائبل کے مطابق اللہ کی نافرمانی کرنے کے بعد زمین پر ایک ٹوٹے ہوئے تارے کی طرح پھینک دیا گیا، اور یہی لائٹ بولٹ یا روشنی شیطانیت کو سمبل کے طور پر دکھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور بالکل یہی وجہ ہے کہ آپ کولمبیا فلمز کے اسٹیچو کے ہاتھ کے اندر اسٹیچو آف لبرٹی کے ہاتھ میں اور اولمپک کی ٹارچ کے اندر اسی فالنگ سٹار یا روشنی کے سمبل کو دیکھ سکتے ہیں۔ 2022 کی کامن ویلتھ گیم کی اوپننگ سرمنی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ستارے سفید روشنی کی طرح زمین پر کسی اسٹرائیڈ کی طرح آ کر دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر آ کر گرتے ہیں، جو کہ لوسیفر یعنی شیطان کی طاقت کو دکھا رہے ہیں، اور یہ طاقت دنیا کے ہر ایک کونے کے اندر پہنچ رہی ہے، جسے ایک لڑکی اٹھا کر اسے دعا کرنے لگتی ہے۔ دنیا کے 72 یعنی 72 ملکوں کے لوگ اسے اٹھا کر اپنے گھر کے اندر رکھ لیتے ہیں، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھر اڑ کر ہر ایک بارڈر کو پار کر کے اس کامن ویلتھ گیم کے میدان میں برمنگھم انگلینڈ میں پہنچ جاتے ہیں، جس کے بعد ہم ایک بہت بڑے بال یعنی بیسٹ کو دیکھتے ہیں، جسے زنجیروں کے اندر جکڑ کر چڑیلیں جو کہ اس کی غلام ہیں اسے کھینچ کر میدان میں لا رہی ہیں، جو کہ قبالہ جادو کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس کے اندر شیطان اپنے مشوروں سے اپنے ان غلاموں کو یا اپنے ماننے والوں کو دنیا کو کنٹرول کرنے کے مشورے دیتا ہے، حالانکہ اصل میں یہ لوگ اس شیطان کے غلام ہوتے ہیں۔ اور اس قبالہ جادو کے اندر شیطان ڈائریکٹ اپنے ان پجاریوں سے کلام کرتا ہے۔ یہ بیسٹ یا بال انتہائی غصے میں ہے، اس کی آنکھیں لال ہیں، جسم میں آگ ہے جو کہ ایول کو دکھا رہا ہے، اور وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر ایک چیز کو تباہ کرنا چاہتا ہے، مگر اس کی آنکھوں پر ایک پردہ یا ماسک موجود ہے، اور وہی لڑکی جسے پہلی بار یہ روشنی ملی تھی اس بال کے سامنے آ کر اپنی شیطانی چھاپ یعنی مارک آف دی بیسٹ کو دکھاتی ہے، تو اس بیسٹ کی آنکھیں دوبارہ سے نارمل ہو جاتی ہیں اور اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے 72 کنٹریز کے لوگ اسے خوش کرنے کے لیے اس کے سامنے ڈانس کرتے ہیں، اسے انٹرٹین کرتے ہیں، اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اس کی عبادت اور اسے سجدہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک پینٹاگرام بنا کر، جو کہ شیطانی ریچولز یا کالے جادو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ اور اس شیطانی ریچول کی پہلی لائن کے اندر قبالہ کے جادوگرز اور ان کے پیچھے مارک آف دی بیسٹ تھامے دنیا کے 72 کنٹریز کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگ اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ بال یہاں پر صرف اسی مقصد کے لیے نہیں آیا، بلکہ اس کا اصل مقصد یعنی دنیا پر کنٹرول کرنا ابھی باقی ہے، لہٰذا اب کی بار 2 لوگ اس کے چہرے سے ماسک کو اتار کر اس کا اصل چہرہ دنیا کو دکھاتے ہیں۔ اس عبادت کے دوران دنیا کے 72 کنٹریز کے جھنڈوں کے اوپر کھڑا ہو کر یہ بال اپنی روشنی کو ایک ٹاور کی طرف کر کے بتاتا ہے کہ دنیا کے 72 ملکوں پر اب نہ صرف اس کا کنٹرول ہے، بلکہ اس کے نیو ورلڈ آرڈر کی شروعات بھی ہو چکی ہے، کیونکہ جس ٹاور کی طرف یہ روشنی کرتے ہوئے دکھائی گئی ہے وہ اور کوئی نہیں بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دور کے اندر موجود نمرود بادشاہ کی وہ عمارت تھی، جو کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ کہہ کر بنوائی کہ میں اسے اتنا اونچا بناؤں گا کہ آسمانوں پر جا کر ابراہیم کے خدا سے جنگ کر سکوں۔ بائبل میں اسے ٹاور آف بائبل بھی کہا جاتا ہے، اور اس ایونٹ کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ اس ٹاور کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے، جسے خدا نے آگ کے ذریعے جلا کر ختم کر دیا تھا، جسے آپ ٹاور پر لگی ہوئی آگ کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں، مگر اب اسے دوبارہ سے خدا سے جنگ کرنے کے لیے تعمیر کیا جا چکا ہے، کیونکہ کیا آپ یقین کریں گے کہ بائبل کے مطابق اس ٹاور کے اندر 72 قومیں آباد تھی، جس کا اوپر کا سرا مسنگ ہے، اور یہ اوپر کا مسنگ حصہ وہی ہے جسے خدا نے آسمانی آگ کے ذریعے تباہ کر دیا تھا۔ اور آج اسی مسنگ حصے کو آپ الومناتی اور فری میسنری جیسی شیطانی تنظیموں کے علامتی نشانوں یعنی پیرامڈ کے اندر بھی مسنگ دیکھ سکتے ہیں، جن کے ٹاپ پر ایک نیا پیرامڈ یعنی نئی حکومت یا نیو ورلڈ آرڈر حکومت لانے کا اشارہ بار بار دکھایا جاتا ہے، اور اسی بائبل ٹاور کی ٹاپ پر یہ بل روشنی ڈال کر اس نئی شیطانی حکومت کا اعلان کرتا ہے کہ اس کی شروعات ہو چکی ہے، اور آج صرف دنیا پر شیطان اور اس کے جھوٹے مسیح یعنی دجال کی حکومت ہوگی، ایک ایسی نئی حکومت جس کے لوگ ایک ہی عالمی حکومت سے کنٹرول ہوں گے، اور وہ اسی بال یعنی شیطان کی حکومت ہے۔ کیا یہ سب سملیرٹیز صرف اتفاق ہو سکتی ہیں؟ بالکل بھی نہیں، بلکہ یہ لوگ کھل کر پوری دنیا کے سامنے اس نئی شیطانی حکومت کا اعلان کر رہے ہیں، شیطان کی عبادت دنیا کے سامنے کر رہے ہیں، مگر اس وقت بھی بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جو کہ اس سب کو دیکھ کر بھی کہیں گے کہ یہ تو صرف ایک سرمنی ہے جسے آرٹسٹک طور پر ہوپ اور لائٹ سے جوڑ کر دکھایا گیا ہے، اور یہ لوگ آنکھیں ہو کر بھی اندھے ہیں، کیونکہ یہ روشنی یا امید کی کرن نہیں بلکہ شیطانیت کی کرن ہے، اور ایسے ہی تو شیطان اور اس کے مسیح دجال کو دھوکے باز نہیں کہا جاتا، جو کہ لوگوں کی نظروں اور سوچ کو دھوکہ دے کر کنٹرول کر کے انہیں گمراہ کرے گا کہ یہاں تک کہ جہنم میں پہنچا دے۔ اپنے آس پاس ذرا نظر دوڑا کر دیکھیں کہ کیا پوری دنیا کے اندر اس وقت معاشی بدحالی، جنگ، بھوک اور تباہی کیا نہیں ہے؟ کیا اسی فتنے کے دور کے اندر دجال کے ظہور کا ذکر نہیں کیا گیا تھا کہ جب لوگ مجبور ہو کر یا گمراہ ہو کر اس کا ساتھ دیں گے؟ اس وقت اس کی آمد کی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اور اس کی شیطانی حکومت کا بھی اعلان ہو چکا ہے، اور اگر ہم نے ابھی بھی اپنی آنکھیں نہ کھولی تو شاید یہ گمراہی کی موت اور جہنم میں جا کر کھلیں گی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے غافل لوگوں میں شامل نہ فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ بالکل ناظرین، جیسے کہ بتایا گیا اس ویڈیو میں جتنی چیزیں دکھائی گئیں وہ اتفاق بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ جیسے کہ بتایا کہ بال نامی وہ مجسمہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ کی عبادت کے لیے گئے تھے 40 دن کے لیے، جہاں پہ ان کے اوپر تورات نازل ہوئی تھی، تو کیا پیچھے شیطان نے سامری جادوگر کی شکل میں آ کر ان سے اپنی شکل کا ان کے بال نامی ایک مجسمہ بنایا، سونے کا بچھڑا بنوایا اور پھر اس کی عبادت شروع کروا دی، جو کہ آج ہم نے دیکھا۔ جیسے کہ کامن ویلتھ گیم کی جو اوپننگ سرمنی ہے اس میں سارا بتایا گیا۔ جیسے کہ بتایا کہ بائبل میں بھی لوسیفر کو ایک فرشتہ بتایا گیا جبکہ وہ اصل میں ایک جن تھا۔ تو یہ ساری چیزیں جو دکھائیں، نیو ورلڈ آرڈر دکھایا گیا اس میں، اور جیسے یہ بتایا کہ جو ٹاور آف دی بائبل جس کا اوپری حصہ مسنگ ہے، جس کو مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جو نمرود بادشاہ تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کرنے کے بعد جو یہ کہہ کر بنوائی تھی کہ میں اس عمارت کو اتنی اونچی بناؤں کہ آسمانوں پہ جا کر ابراہیم کے خدا سے جنگ لڑ سکوں، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اس کا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپری حصے مسنگ ہے، لیکن کیا ہے کہ جیسے کہ اس اوپننگ سیریمنی میں جو بل ہے وہ جو اس کے اوپر نشانی روشنی ڈال کے اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اب ہم نے وہ دوبارہ اس ٹاور کو تعمیر کر دیا ہے خدا سے جنگ کرنے کے لیے۔ توبہ استغفر اللہ، توبہ نعوذ باللہ۔ تو اتنی ساری چیزیں بالکل بھی اتفاق نہیں ہو سکتی۔ ابھی بھی ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کو صحیح طور پر اپنا لیں، صحیح طور پر دین کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ دین، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ دین ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ قانون جس کے تحت انسان 24 گھنٹے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ کیونکہ اب بھی اگر ہم نہیں جاگے تو جیسے کہ ویڈیو میں بولا گیا، پھر جب بعد میں ہمیں پتہ چلے کہ نہیں، کہ جب وقت ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا تو اس پر پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے، موقع ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دین اسلام کو اپنی زندگی میں پوری طرح صحیح طور پر نافذ کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہو، اگر سیکھا ہے تو لازمی اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جان سکیں، پھر اس کو ایکسیپٹ کر سکیں اور پھر دوسروں تک بھی پہنچا سکیں۔ اگر ویڈیو کو پسند ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ آپ سے بہت جلد ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔